اگر اس ویڈیو پہ آپ نے مجھے بہت اچھا رسپانس دیا تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسے وظیفے کی شیئر کروں گی جو میں نے خود آزمایا ہے اور 100% ورکنگ میں ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کن فیکن کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی زندگی بدل دے گا، وہ دعا جو ابھی تک آپ کی قبول نہیں ہوئی اور آپ کر کے تھک گئے ہیں، وہ دعا اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی قبول ضرور ہوگی۔ اور سب سے اچھی اور موٹیویشنل بات یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے کمپلیٹ بھی نہیں کرنا اور آپ کی دعا انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ تو اس وظیفے کی ٹائمنگ اور ہر چیز کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور نہ ہی سکپ کر کے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفے کی ویڈیو ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر کی کوئی بھی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی فضول بات ہوگی۔ مے بی کہ لوگوں کو یہ وظیفہ تھوڑا سا لمبا لگے، لیکن اگر آپ کی کوئی دعا جب سے آپ کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی تو ان کے لیے کوئی لمبا نہیں۔ آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے، آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا اور ہمارا وظیفہ ضرور قبول ہوگا۔ تو چلیے وظیفے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ جب بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ نے جب بھی اس کی نیت کر لی، پھر آپ نے آپس میں بات نہیں کرنی۔ جیسے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے وظیفے کو اگر سٹارٹ کرنا ہے تو فجر کی نماز کا وضو کر کے پھر آپ نے اس وقت تک بات نہیں کرنی جب تک آپ نے وظیفے کو ختم نہیں کر لینا۔ اور اگر بہت ہی ایمرجنسی آپ کو کوئی بات کرنی پڑ بھی جائے تو اشارے سے بتا دیں یا لکھ کے بتا دیں۔ وضو کر کے نماز پڑھ کے آپ نے اللہ پاک کے 99 نام پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتے تو آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں یا موبائل میں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز والا درود پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی آپ نے جب وظیفے کو سٹارٹ کرنا ہے نا، اسی ٹائم پہ آپ نے 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں اتنی بار پڑھ لیں۔ اتنی بار ہی آپ نے وظیفے کے اینڈ پہ بھی پڑھنا ہے جتنی بار کہ آپ نے سٹارٹ میں پڑھا، یعنی کہ آپ نے 3 بار سٹارٹ میں پڑھا تو 3 بار اینڈ پہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 21 بار پڑھا تو آپ نے 21 بار ہی اینڈ پہ پڑھنا ہے۔ چینل پر نیو ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھتے ہیں تو اس پر پیارا سا کامنٹ ضرور کریں۔ اس وظیفے کے لیے نماز کی کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ نے اسی نماز کے بعد پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، ظہر کی پڑھیں، کھلا پڑھیں، جس ٹائم مرضی کریں، لیکن آپ نے وضو کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وضو بھی نہیں ہے آپ کا اور آپ تسبیح چلائے جا رہے ہیں، بوضو ہو کے پڑھنا ہے۔ جس ٹائم بھی پڑھنا چاہیں اس ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے فجر کے بعد نیت کیا کہ میں نے 1000 بار پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ تو آپ نے 1000 بار پڑھ کے اس دوران میں آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ پھر آپ کا 10 بجے اگر آپ فری ہوئے ہیں، مطلب بریک فاسٹ وغیرہ کر لیا ہے یا آپ بالکل آپ کا فری ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آپ نے پھر 1000 دفعہ پڑھنا ہے تو اس 1000 کے بیچ میں آپ نے بات نہیں کرنی، یا آپ نے 5000 دفعہ پڑھنا ہے، آپ نے بیچ میں بات نہیں کرنی جب تک آپ نے وہ تسبیح کمپلیٹ نہیں کر لینی۔ اور ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز، کوئی بھی وظیفہ آپ نے کرنا ہے نا، اس کے لیے 5 وقت کی نماز بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کے آپ نے دعا کرنی ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ بے شک وہی ہمارے دکھوں کو سننے والا اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمانے والا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ ہم یہ وظیفہ جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا جو بھی دعا ہم نے کرنی ہے، ہمیں انشاءاللہ اس میں کامیابی ضرور ملے گی۔ جھوٹ، چغلی، بہیلی اور بہت سے آپ نے بچ کے رہنا ہے تاکہ ہماری بدیاں کم ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں اور ہمارا رب ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم جب بھی کوئی وظیفہ کریں ہماری دعا جلد از جلد قبول ہو۔ وظیفہ ہے کن فیکن اور اس کی تعداد ہے 7 لاکھ بار۔ 7 لاکھ بار آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ مہینے میں پڑھ لیں، 2 مہینے میں پڑھ لیں، 3 مہینے میں پڑھ لیں، 5 مہینے میں پڑھ لیں، 6 مہینے میں پڑھ لیں، اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے کسی طرح کی بھی۔ آپ صبح پڑھیں، تہجد ٹائم پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس ٹائم بھی آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا بوضو ہونا ضروری ہے، اور جس ٹائم پہ آپ تسبیح سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے تسبیح کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر ہی آپ نے بات کرنی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر میں ہماری کوئی فرینڈ آئی ہوتی ہے یا کوئی بہن آئی ہوتی ہے، کوئی بھی ایون رشتہ دار آیا ہوتا ہے، یا ہم کال پہ ہی بزی ہوتے ہیں، تو پیچھے ایون بچہ بھی بول پڑے نا یا ہلکا سا بھی کوئی ڈسٹربنس ہو جائے تو ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے
کہ مطلب اس نے ہماری کال کو ڈسٹرب کر دیا اور ہم اس کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، اس طرح کچھ. ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ اسی بندے پہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم ان ٹچ ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کنیکٹ میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ ہم بیچ میں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے وظیفے پہ آپ کا پورا فوکس ہونا بہت ضروری ہے. یہ میری بہت ہی دو عزیز، اتنی عزیز کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، انہوں نے دونوں نے پڑھا اس وظیفے کو، اور میرے ہاں میں ابھی تک بھی شاید مجھے اب کنفرم نہیں ہے کہ ان کا کمپلیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میرے حال میں شاید کہ کمپلیٹ ہو گیا اور میرے حال میں شاید کہ نہ بھی ہوا ہو، لیکن ان کا ابھی آدھا بھی نہیں ہوا تھا. 3 لاکھ سے بھی ابھی کم تھا نا، 3 لاکھ سے بھی ابھی 3.5 لاکھ سے بھی کم تھا. تو ان کی دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے اس وظیفے کو کنٹینیو رکھا. اور اس کو ظاہر سی بات ہے کہ کمپلیٹ آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کر دی، 1 لاکھ بار آپ نے پڑھا، 50,000 بار آپ نے پڑھا، 30,000 بار ہی جسٹ آپ نے بھی پڑھا ہے اور اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کر دی، تو آپ اس وظیفے کو وہیں پہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہماری تو بھائی دعا قبول ہو گئی ہے. وہ جو وظیفے کی آپ نے نیت کی ہوئی ہے نا، اس کو آپ نے لازماً کمپلیٹ ضرور کرنا ہے. صحیح ہے نا؟ کوئی بھی وظیفہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے قریب بہت بڑا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا چھوٹا وظیفہ بھی شاید قبول ہو جائے، ہمارا بڑا وظیفہ قبول ہو جائے. وظیفے ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کے حضور قبول ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی دعا کریں اور اللہ پاک اس کو رد کر دیں، لیکن اس کا ایک مقررہ ٹائم ہوتا ہے. ہم لوگ صبر نہیں کرتے. اور یہ بات کبھی بھی نہ کہیں کہ میں دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، میں دعائیں کر کر کے تھک گئی اور میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی. وہ یعنی کہ آپ اللہ پہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے، آپ کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی. آپ یقین کے ساتھ مانگیں گے، کس نے دینا آپ کو؟ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے. وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ اس کے پاک کلام میں سے کوئی ورڈز لیتے ہیں، یا آپ اللہ پاک کے کوئی 99 نام میں سے کوئی وظیفہ کرتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو رد کر دے؟ تو وظیفے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بہت جلدی بھی ہوتی ہے ایک تو اپنی دعا کو قبول کروانے کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ٹائم سے پہلے قبول ہو اور وہ اللہ پاک ہمارے حق میں بہتر بھی کرے. اور آپ یقین کریں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو، اگر اس نے ایک مقررہ وقت لکھ دیا نا، لیکن وہ قسمت کو بدلنے والا ہے، وہ دعا کا ٹائم بدلنے والا ہے. آپ کے مانگنے کی، آپ کی تڑپ جو ہے، آپ کا پیشن، آپ کی سوچ ہے، آپ کا یقین ہے، وہ سب کچھ اس پہ 100% ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور ضرور قبول ہوگی. میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہ پاک کے 99 نام پڑھنے ہیں. صرف سٹارٹ جس دن آپ نے کرنا ہے نا، اس دن پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک جو ہے وہ 3 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار، جتنی بار بھی پڑھنا ہے پڑھ لیجئے گا. پھر جب آپ کا 7 لاکھ دفعہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اتنی بار ہی دوبارہ پڑھ کے تو آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے، دعا تو انشاءاللہ آپ کی پہلے ہی قبول ہو چکی ہوگی. تو آپ نے یہ کہ سجدہ شکر ضرور کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ نے ہماری دعا کو قبول و منظور کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ بڑی سے بڑی دعا مانگیں. آپ کوئی چھوٹی، ظاہر ہے اتنا بڑا ماشاءاللہ وظیفہ ہے. جن کو اس کا مطلب نہیں پتا ان کو میں مطلب ہی بتا دیتی ہوں. کن کا مطلب ہے ہو جا، اور فیا کن کا مطلب ہے ہو جاتی ہے. اللہ پاک جب کسی بھی چیز کو فرماتا ہے، کسی بھی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کو صرف یہ کن ہی کہنا پڑتا ہے. وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے. اور آپ کو یہ بھی ضرور پتا ہوگا کہ یہ کس صورت میں ہے. اگر نہیں پتا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ سورۃ یاسین میں ہے یہ ورڈ، اور بہت ہی بابرکت. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے بہت ہی 2 عزیز لوگوں نے اس وظیفے کو ٹرائی کیا اور ہاف ہونے سے پہلے ان کی دعائیں قبول ہو گئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی شروع کریں، اور جس کی دعائیں قبول ہوں اور جس کو اس وظیفے سے فائدہ ہو، وہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دے تاکہ مزید لوگ بھی پڑھیں اور یہ ویڈیو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جن کی دعاؤں کو آپ قبول کروانا چاہتے ہیں، جن کو آپ چاہتے ہیں کہ زندگی ان کی آسان ہو جائے، ان کی زندگی سے تنگیاں دور ہو جائیں، ان کو اگر رزق چاہیے، ان کو گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، ان کو جو بھی ایون چاہیے، جو بھی ان کو چاہیے وہ مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہ کوئی ایسے ہی میں نے یوٹیوب سے وظیفہ اٹھایا اور میں نے آپ کو بتا دی، اور نہ ہی میں نے پہلے کبھی آپ کے ساتھ اس چینل پہ وظیفہ کبھی شیئر کیا ہے. تو اس وظیفے کو شیئر کرنے کا جسٹ مقصد یہی ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک تو صدقہ جاریہ بن سکے اور ہماری زندگیاں بہت 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 آسان ہو سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو دور جا رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ پاک اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اس کے جو حالات جا رہے ہیں، غریبی، تنگ دستی بے انتہا ہے. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. کسی پہ کوئی قرضہ چڑھ گیا وہ پریشان ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی
وہ پریشان ہے، کسی کے گھر بچہ نہیں پیدا ہو رہا وہ پریشان ہے، کسی کے صرف بیٹیاں اس کا بیٹا نہیں ہو رہا وہ پریشان ہے، آپ کسی بھی مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ضرور 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 ہوگا۔ تو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔